یحسبون انما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک هم لها عاملون حتی اذا اخذنا مترفیہم لا تنصرون نہیں حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا هم یجأرون لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون مستکبرین بہ سامرا تہجرون افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی تھی، بتائیے پچھلا درس انبیاء کے بارے میں کیا نا، انبیاء کے قصے بیان ہو رہے تھے۔ نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، اس کے بعد پچھلی دفعہ نہ ٹھیک ہے، ابھی تو نہیں ہوگا کوئی۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کا بھی قصہ بیان ہوا تھا پچھلی دفعہ، اس کی تفصیل آئی تھی۔ حق کو جو لوگ جھٹلاتے ہیں، جھٹلانا دیکھیے دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ واقعی ہم نے نہیں سمجھا، اندر میں نیت صحیح ہے، ہم سمجھ نہیں رہے، اس کو کہتے ہیں کافر جاہل۔ جھٹلا تو رہا ہے لیکن وہ جاہل ہے، نہیں جانتا ہے۔ اور ایک ہے کہ سب جان رہا ہے لیکن اس کے کچھ دنیاوی مفادات ایسے ہیں، ذاتی مفاد، کہ وہ مانے گا نہیں کسی حال میں۔ اب چاہے وہ مفاد آباء و اجداد کی تقلید ہو، چاہے وہ مفاد یہ ہو کہ میرا بزنس ڈوب جائے گا مان لیں گے، تو چاہے وہ مفاد یہ ہے کہ میری چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ دنیا کے بہت سارے مفادات ہوتے ہیں۔ چاہے یہ مفاد ہو کہ لوگوں کے سامنے میری ناک کٹ جائے گی، بہت سی باتیں۔ اس کو کہتے ہیں کافر جاہد، جانتے بوجھتے اس نے کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی کے سوالات کیے ہیں۔ ابھی تک نبی کی باتیں آ گئی تھیں، اب اس کے بعد ان کو اب سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو پیچھے جتنی دلائل دینے تھے وہ ہم نے دے دیے، اب ذرا سوچو اس بات پر۔ بار بار آپ یقین مانیں قرآن پورا پڑھیں گے ایسا لگتا ہے کہ اتنے بہتر طریقے سے ماں بھی اپنے بیٹے کو نہیں سمجھاتی ہے جتنے اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے میرے بندو آ جاؤ، چلے جاؤ گے عذاب میں، چلے جاؤ گے، آ جاؤ آ جاؤ۔ مگر ہم ہیں کہ منہ موڑے ہوئے، ٹھیک ہے مستی ہے۔ تو اب دیکھیے اس میں دو آیت پہلے سے میں لے رہا ہوں۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون۔ یہ امت جو ہے یہ ایک ہی امت تھی انسانیت کی، میں اور ہم ہیں تمہارے رب، تم مجھ سے ڈرو۔ ڈرو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رہنے دنیا کو ایک قانون پر ہم نے پیدا کیا ہے، اس قانون کو مت توڑو، نہیں تو تم پریشان ہو جاؤ گے۔ بھئی کچھ قانون تو ہم توڑ کے ڈائریکٹ پریشان ہو جائیں، بھائی آگ کا کام میں جلانا، ہم قانون توڑ دیں، آگ میں ہاتھ ڈال دیں گے، یہ آپ کو نتیجہ آ جائے گا۔ وہ یہی کہہ رہا ہے کہ کچھ قانون ایسے ہیں جو تم کو ابھی نہیں معلوم ہو،
سال کے بعد معلوم ہو، یا اتنے آہستے سے خاموشی کے ساتھ وہ اس کے برے اثرات آتے ہوں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ ہاں رے اسی کے اثرات ہیں۔ جیسے مثال لے لے بھئی، ایک شخص شادی کرتا ہے اور اپنا یہ دہیج وہ دہیج، وہ سوچتا ہے کہ نہیں جی ہم کو تو سب کچھ لے کے جانا، جتنا غیر اسلامی چیزیں کر دیتا ہے۔ اب یہ سوسائٹی میں ایک چیز پھیل گئی تو اس کے کتنے پھر جتنے دن میں پھیلنے میں لگے گا اتنے دن میں اس کی ایک بیٹی تیار ہو جائے گی۔ پھر جب وہ شادی کرے گا تو دیکھے گا کہ یہ تو بہت پریشانی ہے، تو یہ پریشانی کس کی مول لی ہوئی ہے؟ آج سے 25 سال پہلے 30 سال پہلے ہم نہیں کیا تھا یہ ہمارے پر، یہ ایک میں نے مثال دیا چھوٹی سی۔ اس طرح کی بہت سی غلطیاں جو ہم کرتے ہیں اس کے نتائج میرے سامنے آتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو ڈرو ان چیزوں سے، جو اللہ کا قانون ہے اس کو توڑو گے، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ڈرو ان چیزوں سے، بہت پریشانی میں پڑو گے، دنیا میں تو پریشانی میں پڑو گے ہی، آخرت میں بھی جاؤ گے۔ لیکن بات لوگوں نے نہیں مانی، فتقطعوا امرهم بینہم زبرا، انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ ایک ہی دین تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کے قانون کی پابندی کرو، اس کے رسول جو وقت کا رسول ہو، جو بتا دیں وہ لے لو، بس باقی اپنا اسی دائرے میں زندگی گزارو۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت اتنی پگلی پگ ڈنڈی ہے، اتنی پتلی کہ اس میں انسان چلے، ایسا نہیں ہے، شاہراہ ہے، آپ چلیے آرام سے چلیے، بس اس لمٹ کے اندر رہیے، بس اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے۔ لیکن لوگوں نے توڑ دیا اس کو، اور صرف توڑا ہی نہیں، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروپ اپنے میں مگن ہے کہ جو میرے پلے ہے وہی صحیح ہے۔ اب اس میں زیادہ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آج کا دور آپ دیکھ ہی رہے ہیں، سارے کلمہ گو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے باوجود جو حالات ہیں، ایک دوسرے کی پر کفر کا فتویٰ، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، ایک دوسرے کو کافر ہی سمجھنا، ان سے تعلقات توڑ لینا وغیرہ وغیرہ، جبکہ قرآن نے یہاں تک آپسی تعلقات کے بارے میں، جیسا کہ کرسچن مانے نصارہ کے بارے میں، صرف نصارہ کیا ہے، یہود اور نصارہ دونوں، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا ایاہ، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، چلو کم سے کم اس بات پر ہم لوگ ایک ہو جائیں جو ہم لوگ دونوں میں ایک ہے، ایک بات پر ہو جاؤ۔ اتنا زیادہ اسلام نے ملانے کی کوشش کیا کہ چلو آ جاؤ۔ تو ہم وہاں تو صرف کتاب بھی الگ، رسول بھی الگ تھے، یہاں اللہ بھی ایک، کتاب بھی ایک، رسول بھی ایک، قبلہ بھی ایک، عقائد بھی ایک، مرنے کے بعد حشر و نشر پر عقیدہ بھی سب ایک۔ ان سب کے باوجود کل حزب بما لدیہم فرحون، جس کے پلے جو پڑ گیا وہ سوچتا ہے کہ بس ہم ہی صحیح راستے پہ ہیں۔ یہ چیز بہت بڑی، اور قرآن میں دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ بغیم بینہم، میں بار بار کہا ہے کہ آپس کی ضد ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ عوام زیادہ میری طرف نہیں آئے گی، تمہاری طرف چلی آئے گی؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک گروپ تقریر کر کے گیا ہے، دوسرے دن دوسرا گروپ والے کو بلایا جائے گا، وہ اس کے خلاف تقریر کرے گا۔ یہ ہمارے یہاں کا یہ عام طور پر یہ چلن ہے۔ بہرحال اللہ نے کہا فذرہم فی غمرتہم حتی حین، تو چھوڑ دو ان کے اس بھلاوے میں ایک وقت تک، رہنے دو۔ اب وہ ایسے لوگ نہیں بدلتے ہیں جن کے ٹھان لیا کہ ہمیں نہیں بدلنا ہے، چاہے آپ جو بھی کہہ دیجئے، ہمیں نہیں ماننا ہے تو نہیں ماننا ہے۔ تو کہا گیا کہ چھوڑ دو۔ یہ یہاں تک پچھلی دفعہ بات ہو گئی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے ان کے دل میں کیا کیا خیالات آتے ہیں۔ اب ہم رہ رہے ہیں، اللہ نے مال بھی دیا، دولت بھی دیا، عزت بھی دیا، شہرت بھی دیا، حالانکہ ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہیں، نماز روزہ سے بھی کوئی ہمیں مطلب نہیں ہے، بس خالی چکر میں ہیں۔ تو انسان یہ سوچتا ہے کہ آخر کیا ہے یہ، ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو بہت بڑھیا سے رکھے ہوئے ہیں، ایسا تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ کافر بھی کہتے تھے، پچھلی آیت میں بات گزر چکی ہے کہ اگر اللہ کو ایسے ہی عذاب کا معاملہ ہے تو اللہ تو مفلس تو تم لوگ ہو،
پیسے والے تو ہم ہیں، اولاد والے ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ان کو مال میں اور اولاد میں بڑھائے جا رہے ہیں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، تو وہ کیا نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ رہے ہیں؟ ہم ان کو بڑھا رہے ہیں نیکی کے کاموں میں؟ بل لا یشعرون، ان کو اس کا شعور نہیں ہے کہ اللہ نے بھئی ایک قانون بنا دیا، اس قانون کے تحت کسی کو مال مل رہا ہے، کسی کو نہیں مل رہا ہے، اس سے اعمال سے اچھے برے سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے۔ اور ایک مسلمان کو تو خود ہی جاننا چاہیے کہ خود اللہ کے نبی جتنے بھی تھے تقریباً چند انبیاء کو چھوڑ کے، خود نبی آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حیات کو دیکھ لیجئے، بس 2 وقت کھایا نہیں کبھی، ٹھیک ہے چل رہے ہیں ایسے ہی۔ یہ مال کا بڑھنا، مال کا گھٹنا، یہ سب چیزیں، یا یہ انسان یہ نہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے نعوذ باللہ اللہ ہم سے خوش ہے، یہ اس بات کی کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ سمجھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ جن سے خوش ہوتا ہے ان کی 3-4 پھر دیکھیے گا، اسی سورت کے شروع میں 10 نشانیاں بیان ہوئی تھی سورہ مومنون کی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، یہ تفصیلات میں نے کیا تھا۔ پھر اسی میں اور اللہ تو ان سے خوش ہوتا ہے، اور نیکی کی راہ میں آگے یہ لوگ ہیں جو بڑھتے ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ ان الذین هم فی خشیۃ ربہم مشفقون، جو اللہ کا خشیت اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ خشیت کا مطلب ہوتا ہے خوف، اس بات کا اندیشہ رہتا ہے ان کو ہمیشہ کہ اگر ہم سے یہ قانون ٹوٹ گیا اللہ کا تو پھر اس کے نتائج میرے سامنے آئیں گے، وہ ڈرتا رہتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے، کیا ایسا ہے کہ کوئی شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، قتل کرتا ہے اور پھر بھی اللہ سے ڈرتا ہے؟ آپ نے کہا کہ نہیں، اے صدیق کی بیٹی، الفاظ یہ ہیں، یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، ایسا نہیں ہے، یہ تو ان کے لیے ہے کہ جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، صدقہ بھی دیتا ہے، پھر بھی ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہم سے کہیں چوک ہو گئی ہو، یہ ان کے لیے ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم، اسلام کے عروج میں ان کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر میں اپنے جب 2/3 دنیا کو فتح کر کے اور زمین پر لیٹے ہوئے ہوتے تھے، جب آیا رومن امپائر ملنے کے لیے تو بولتا ہے تمہارا خلیفہ کہاں ہے؟ تو بولا خلیفہ وہ پیڑ کے نیچے لیٹا ہوا ہے، جا بات کر لو۔ وہ بھی خود پتھر پہ بیٹھا۔ تو وہ کہتے تھے، یہ الفاظ ہیں ان کے، دیکھیے یہ ہوتے اللہ والے جن کے دل میں واقعی اللہ کی خشیت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں بھائی برابر سرابر چھوٹ جاؤں، میری نیکی بدی دونوں برابر ہو جائے، میرے لیے وہی کافی ہے اللہ کی ہاں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ذرا غور فرمائیے گا۔ اس میں ایک تابعی ہیں، ان کا بڑا اہم قول ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہی فرق ہے، اللہ والا جو ہوتا ہے وہ نیکی کرتا بھی ہے پھر بھی ڈرتا رہتا ہے، اور جو اللہ کو نہیں مانتا ہے وہ تمام برائیوں میں ملوث ہوتا ہے پھر بھی مست رہتا ہے، اس کو کوئی ٹھیک ہے جی جو چل رہا ہے ٹھیک ہے، یہی پہچان ہے اس کی۔ تو اللہ کی خشیت جو ہوتی ہے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ، حدیث میں دعا بھی بتائی گئی ہے کہ ایسے دل سے، ایسی جس دل میں خشیت نہ ہو، اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری، کہ اپنی خشیت میرے دل میں ڈال دے، اپنا خوف سے مراد قانون توڑ کے اور پھر دنیا اور آخرت دونوں میں بربادی ہونے کا خوف یہ دل میں ڈال دی، یہ خوف مٹ چکا۔ وائے اقبال نے کہا تھا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں تو لٹ گیا، جاتا رہا، لیکن
لوگوں کو یہ اقبال کہتے ہیں یہ غم نہیں ہے کہ کارواں لٹ گیا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، کہ بھائی کچھ لٹ بھی گیا، یہ بھی احساس بھی ختم ہو گیا۔ وہی ہماری حالت ہے انتا ماشاء اللہ۔ یہ سکھایا جا رہا ہے یہ باتیں کہ دیکھو یہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو نیکی میں آگے بڑھتے ہیں، ان کی نیکی ہوتی ہے کہ اللہ کے خوف سے۔ یہ خوف سے کیسے بچتا ہے انسان؟ دو حق ہیں ہمارے، ایک اللہ کا حق، ایک اس کے بندے کا حق۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز کس لیے ہوتی ہے؟ میری نماز پڑھنے سے اللہ کا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں پڑھنے سے کوئی نقصان ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، یہ میرے لیے ہے۔ اگر نماز پڑھ کے میرے اوپر اس کے اثرات نہیں آ رہے ہیں، ہم وہی دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں، وہی سود کھا رہے ہیں، وہی بہن کا پراپرٹی میں حصہ مارے چلے جا رہے ہیں سب کچھ لے کے، تو پھر وہ نماز نہیں ہے، وہ نماز پھینک دی جائے گی قیامت کے دن۔ اس نماز کے اثرات ہونے چاہیے۔ نماز اس لیے ہے کہ اللہ کی خشیت 5 بار جس کے دربار میں حاضر ہونا ہے، یہ خشیت میں آ جائے گی، ڈرے گا۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں بھی یہ جان لیجئے کہ بڑی غلط فہمی ہم لوگ یہاں ہوتی ہے۔ آیت سے مراد قرآن کی آیت لے لیتے ہیں۔ آیت سے مراد ہوتا ہے نشانی۔ اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، یہ بھی آیت ہے۔ اللہ کی نشانی، آیت کا نشانی کو اللہ تعالیٰ جو اپنی نشانیوں سے جو یہاں دلائل پیش کر رہا ہے کہ بھائی تم صبح اٹھتے ہو، دیکھتے ہو دن ہم نے نکال دیا، تم کو معاش کا وقت نکال دیا، تمہارے لیے اتنے پھل پھول پیدا کر دیے، یہ سب نشانیوں پر وہ دیکھ کے ایمان لاتا ہے کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ نے کہا ہے کہ زمین و آسمان میں میری بہت ساری نشانیاں ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، زمین آسمان کی تخلیق کیسے ہوئی ہے، اور زمین دن اور رات کے بار بار آنا جانا، لآیات، یہ ابھی وہی آیات ہے، اس بہت سی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو ایسے ہی ہوا میں زندگی نہیں گزارتے۔ اور پھر ان کے لیے کہا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ زمین آسمان کی تخلیق میں غور کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سورج اپنے وقت پہ نکلا، اپنے وقت پہ ڈوبا، موسم بدلتا ہے، اس کے حساب سے جو چینجز آتے ہیں ٹائمنگ میں، وہ بالکل فریکشن آف سیکنڈ کا بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اتنا ایگزیکٹنس کہاں سے آ گیا اگر کوئی مالک نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ وہی کہتا ہے میری آیات پہ غور و فکر کرتے ہیں وہ تو سجدے میں گر پڑیں گے۔ والذین هم بربہم لا یشرکون، تیسری بات یہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو وہ شریک نہیں کرتے۔ یہ شریک پہ میں بار بار کہہ چکا ہوں، لیکن یہ اسلام کی وہ بنیاد ہے جو اگر ہل گئی، اور شیطان اسی کو ہلاتا ہے کہ پھر بلڈنگ جو ہے ضرورت نہیں پڑے گی گرانے کی، وہ اپنے آپ گر جائے گی۔ اولاً ایک تو شرک جلی ہوتا ہے، جلی کا مطلب کھلم کھلا، جیسے ہمارے ہندو بھائی یا دوسرے اور جو ہیں وہ لوگ کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے کسی بت کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ لیکن صرف یہی نہیں ہے، اللہ کے ذات میں، صفات میں کسی بھی طرح کی کوئی شرکت، یہ شرک ہے بہت بڑا۔ اور اللہ نے قرآن میں جیسا کہ بار بار آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اللہ نے کہ ان اللہ لا یشرک ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو بھی شخص اس کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس کو ہرگز ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو چاہے گا گناہ کو معاف کر دے گا۔ آج کا جو ایک تو کھلم کھلا جو شرک، اس کے بارے میں کچھ بولنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن جو خفیہ شرک ہے، بہت طرح کا شرک ہے۔ کچھ ہم کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں، کچھ ہم انجانے میں کرتے ہیں۔ غیر اللہ سے حاجتیں طلب کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا، کسی اور سے مانگنا، کسی قبر پہ جا کے، اہل قبور سے یا کہیں بھی جا کے اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کرنا، دینے والا سوائے اس کے اور کون ہے؟ یہاں پر کچھ لوگ یہ دلیل پیش کر دیتے ہیں کہ ہم ان سے تھوڑی مانگتے ہیں، دینے والا تو اللہ ہی ہے، ہم تو کہتے ہیں آپ اللہ کے وہ آپ مقرب بندے ہیں، آپ میرے لیے دعا کر دیں۔
تو اب یہ دیکھیے اس دلیل میں کتنی صداقت ہے. سورہ زمر میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی آپ ان کافروں سے پوچھئے من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر، کس نے زمین اور آسمان کو بنایا اور کس نے سورج اور چاند کو اپنے کام میں لگایا. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. کون؟ کفار مکہ. ان کے بھی دلائل یہی تھے کہ ہم تو مانتے ایک ہی کو ہیں، لیکن پھر جب پوچھے کہ پھر تو ان کے آگے کیوں جھکتے ہو، کہ ہم صاف کہتے تھے ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، سوائے اس کے کہ یہ اللہ کے مقرب ہیں، ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے میرے طور پر. یہی وہ شرک تھا جس کو منع کرنے کے لیے اسلام آیا ہے. اور اس کو آج اس کو جسٹیفائی ایسی کھلم کھلا چیزوں کو، اس کے علاوہ یہ کھلم کھلا یہ ساری چیزیں شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ کسی میں کوئی طاقت. یہ بھی جانتے ہیں کسی میں کوئی طاقت نہیں. دنیا میں کون ایسی ہستی ہے جو میری بیماری دور کر دے؟ ڈاکٹر دوا دے گا، شفا تو نہیں دے گا. شفا دینا ہے اللہ دیتا ہے، اللہ سے مانگیں، اللہ کے آگے جھکے. یہ بھی ایک غلط تصور ہے کہ بھائی بڑی متقی لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. بالکل غلط بات ہے یہ تو جو بھی اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کے جھکا، اخلاص کے ساتھ مانگا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو پورا کرتا ہے. قرآن میں ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ سے مانگو، دعا کرو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے خاموشی سے. یہ کون سا وقت ہے؟ اس وقت مانگیے اللہ سے. اٹھیے تھوڑا، میرے دل میں اگر واقعی کوئی ایسی چیزیں ہیں، کوئی میری سخت ضرورت ہے، کوئی بیماری ہے، اولاد ہے، وغیرہ وغیرہ جو انسان مانگتے ہیں، دنیاوی ضرورت، آخرت کی ضرورت، اپنے رب کے آگے جھکیے. قرآن میں اور بھی بہت جگہ یہ آئی ہے کہ جب میرا بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے. حدیث ہے کہ میں اپنے بندے کو واپس کروں. واپس صرف اس حالت میں کرتا ہے کہ ہم اپنی جہالت میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ تم کو اگر یہ دے دیں گے تو تم برباد ہو جاؤ گے، اس لیے نہیں دیتا. بس اتنی سی بات ہے، لیکن اس کے ثواب کو آخرت کے لیے اٹھا رکھتا ہے. ہم بہت سی چیزیں مانگ لیں گے. ابھی ہمارا اللہ تعالیٰ میری نیت کو، میرے نیچر کو، اس نے مجھے بنایا ہے، ہم سب کو بنایا ہے، وہ جانتا ہے. ابھی ہم کم پیسے میں ہیں، یہ سارا دین اور یہ کب معلوم ہوا کہ اللہ نے $1 بلین دے دیا، اس کے بعد دیکھیے میری کیا حالت ہو جاتی ہے. ہم مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم کہاں چلے جاؤ گے اگر دے دیں گے تو. تمہارا نیچر ویسا ہے، نہیں دیتا ہے. یہ باتیں ہوتی ہیں جو اللہ نہیں دیتا، ورنہ اللہ سب کی سنتا ہے. نہایت میں بالکل کچھ مطلب ذاتی طور پر میں کہہ رہا ہوں، بہت نہایت گناہ گار انسان ہوں، زندگی بھر گناہیں کرتے رہے. ایسی دعائیں قبول ہوئی ہیں کہ میں کہہ نہیں سکتا ہوں. ایسی باتیں میں ذاتی طور پر بتاتا ہوں. درس کے بعد میں 1-2 ایگزامپل بھی دے دوں گا کہ وہ کیسی دعائیں تھیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا نہیں سمجھا، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. جو بندہ اپنے رب کے سامنے خلوص کے ساتھ گڑ گڑائے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، کہے گا کہ تو ہی دینے والا ہے اللہ، تو ہی دینے والا، اللہ اس کو ضرور دے گا، ضرور دے گا. دعا کی 3 حالت ہوتی ہے جیسا کہ بتایا گیا کہ یا تو اللہ فوراً دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ دینا ٹھیک ہے اس کو، وہ جانتا ہے. یا ابھی دینا ٹھیک نہیں ہے، کچھ دن کے بعد دینا ٹھیک ہے. ابھی بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں پورا مال دے دے، ابھی تو شادی بیاہ ہوا، وہ سوچتا ہے کہ ہم تو گھومیں گے، ذرا ہنی مون منا کے آئیں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا اگر ابھی دے دیں گے اس کو نا، جو اس کی قسمت میں روزی ہے، تو کل اس کو جب ضرورت پڑے گی، اس کی بچی بڑی ہوگی تو اس کو دقت پیش آ جائے گی. ابھی نہیں دیں گے، جب تمہیں ضرورت پیش آئے گی تو لو، یہ اللہ تعالیٰ اس ٹائم دے دے گا، لو. اور اگر وہ بھی کچھ اور ایسی چیزیں مانگی ہیں کہ جو نہیں دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ دینے سے ہم برباد ہو جائیں گے، میرے اوپر برے اثرات ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا بدلہ دے گا. یہ 3 سے الگ نہیں ہوتی دعا، یہ تینوں حالت میں کہیں نہ کہیں دعا ہوتی ہے. یہ حدیث ہے جس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ دعا صرف اللہ سے مانگنا چاہیے. اس کے علاوہ کچھ خفیہ ایسی چیزیں ہیں جو عوام میں رائج ہیں، جو شرک ہے. جیسے سوالات کیا تھا ان لوگوں نے کہ قانون
ہمیں صرف اللہ کا ماننا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور قانون کو ماننا بھی شرک ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ کہیں ہم مجبور ہوتے ہیں، جیسے یہاں ہندوستان میں ہم ہیں، یہاں قوانین اللہ کے نہیں ہیں، اس لیے کہ انسان لیجسلیٹ نہیں کر سکتا، قانون نہیں بنا سکتا، قانون مقنن صرف اللہ ہے، اور وہ قانون ہی کیا جس میں بار بار امینڈمنٹ کی ضرورت پڑے، پھر قانون ہی کیا ہوا، بار بار اس میں تبدیلی، بار بار تبدیلی، تو قانون کیا ہوا؟ تو چونکہ قانون بنانے کے لیے پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر تینوں جاننا ضروری ہے۔ ارے ہم تو پریزنٹ ٹھیک سے نہیں جانتے ہیں، پاسٹ تو بہت دور کی بات، فیوچر تو خیر، ہم کیا قانون بنائیں گے؟ کل کو حالات بدل گئے، معلوم ہے قانون سوٹ نہیں کر رہا ہے، تو قانون صرف اللہ بنائے گا، اور انسان کو قانون ساز سمجھنا شرک ہے۔ کہ ہمارے یہاں ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی 100 میں 51 آدمی جو بول دیا وہ قانون ہے، بل پاس ہو گیا، اور کیسے کیسے بل پاس ہو رہے تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، خصوصاً آج کل، اور اگر جن کی نظر ہوتی ہے دنیا پر وہ ذرا دیکھ لے اٹھا کے کیسے کیسے بل پاس ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے جہاں تک ممکن ہو، اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ بھائی کسی کو اس کی مقدرت سے زیادہ، جو اس کے بس میں نہیں ہے، اس سے زیادہ اللہ اس سے سوال نہیں کرتا۔ اب ہم یہاں رہتے ہیں، یہاں کے بہت سے قوانین ہمیں ماننے ہوتے ہیں، لیکن کچھ قوانین ہمیں جیسے پرسنل لاء پر عمل کرنے کی اجازت، تو اپنے تمام پرسنل، اب اس کے لیے ہمارے لیے دارالقضاء کھلا ہوا ہے، جاتے ہیں، وہی آج جو میں اسی کی میٹنگ تھی۔ آپ دیکھیے اس دارالقضاء میں کیا ہوتا ہے، دیکھیے اللہ کا قانون ماننے والے کو، جب ان سے ہم نے ڈیٹا لیا ہے قاضی صاحب سے، تو کہتے ہیں کہ میاں بیوی میں نے طلاق، خلا اور وراثت، یہ سب جو لڑائیاں ہوتی ہیں، بولے کہ میکسیمم اگر مطلب جو ٹائم لگتا ہے، ایوریج ٹائم 2 مہینہ۔ یہ کوئی ٹائم ہے؟ ذرا کورٹ میں جا کے دیکھ لیجئے تو 2 مہینہ، ورنہ بہت سے ایسے کیسز ہیں جن کو 1 دن میں ہم نے حل کر دیا، کیونکہ دونوں فریق آ گئے اور مان گئے۔ اب تک کے 17-18 سال ہو گئے ان کو، اب تک کے بولے جتنے کیسز ہیں، میکسیمم ٹائم جس میں لگا ہے وہ تقریباً 9 مہینے ہے۔ پیسہ 1000 روپے لگتے ہیں۔ اب غور کیجیے، یہ میرے لیے اللہ نے یہ دروازہ ابھی کھلا رکھا ہے کہ آ جاؤ، اپنے اللہ اور اس کے رسول کے حساب سے فیصلے کراؤ۔ سب سے اہم بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ اس میں کہیں کوئی ہار جیت نہیں ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، فیصلہ اللہ کا ہو رہا ہے۔ جس کے فیور میں ہوا اللہ کا شکر ادا کرے کہ بھائی ہم صحیح تھے، جس کے خلاف فیصلے ہوئے وہ بھی شکر ادا کرے کہ اللہ نے ایک برائی سے بچا لیا ہم کو۔ اس میں ہار جیت کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں بنتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ جہاں بھی ہمیں یہ موقع ہے کہ ہم اپنے پرسنل معاملات یا جہاں بھی ہم اللہ کے قانون کے مطابق کر سکتے ہیں اور کر نہیں رہے ہیں، تو یہ شرک ہے، دوسرے قانون میں جانا۔ تو یہ کچھ چھپے ہوئے ایسے شرک ہیں جو انسان سمجھتا نہیں ہے، کچھ ایسے شرک ہیں جو لوگ کرتے ہیں، اس کو جسٹیفائی کر دیجیے۔ 2-3 طرح کے بہت سارے ہیں، میں نے موٹی موٹی باتیں بتا دی ہیں۔ والذین هم بربہم لا یشرکون، وہ شرک نہیں کرتے ہیں اپنے رب سے۔ والذین یؤتون ما آتوا، اور جو ان کے پاس ہے، جو دیا گیا ہے ان کو، وہ دیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں، سب کچھ کیے جاتے ہیں وہ اللہ کے لیے۔ دیکھیے ان کے، لیکن وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، لیکن سب کے باوجود ان کے دل دھڑکتے رہتے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ یہ ایمان والوں کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ خشیت اگر دل میں ایک بار آ جائے، کوئی کسی کو دھوکہ دے گا، کسی کا مال غصب کرے گا، ذرا سوچے کہ ہم کو ابھی آنکھ بند ہو کے ابھی پرسش ہونی ہے میری اللہ کے یہاں، ہمیں اللہ کے یہاں جانا ہے، لیکن انسان اپنی موت کو بھول جاتا ہے۔ ارے ٹھیک ہے، ابھی تو 25-30 سال 40 سال عمر ہے، ابھی کہاں مرنا ہے، 70-80 میں دیکھیں گے، پتہ نہیں کیا نصیب ہو۔ قرآن میں ہے سورہ جمعہ میں، قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان الموت الذی تفرون منہ، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، کہاں بھاگو گے؟ فإنہ ملاقیکم، وہ تمہارے ساتھ آ کے رہے گی،
ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو غیب اور شہادت سب کا علم رکھتا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ بتا دے گا تم کیا عمل کرتے رہتے، کہاں بھاگو گے تم موت سے. تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیشہ ایمان والے کی پہچان ہوتی ہے، اپنی موت کو یاد رکھتا ہے انسان. کبھی بھی موت آ جائے، کس حالت میں آ جائے، کب آ جائے. ہم لوگ اکثر سنتے رہتے ہیں بھائی ارے شام میں تو ہم سے بات ہوئی تھی، انتقال ہو گیا. ہاں بھائی رات میں ان کو ہارٹ اٹیک آیا، ہاسپٹل لے گئے. یہ ایک عام بات ہے، سب لوگ جانتے ہیں اس کو. تو کیا ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. تو ہم رات میں سوئیں تو ہمیں کہا گیا کہ بھائی یہ پڑھ کے سو لیا کرو، ایمان پہ موت ہو جائے گی تمہاری. پتہ نہیں ہم اس کا خیال کرتے نہیں کرتے. بھئی عشاء تو پڑھ لیا، اس کے بعد کچھ اذکار بتائے گئے، یہ پڑھ کے سویا کرو، آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، تمہاری حفاظت ہوگی. اور کچھ اذکار ہیں جو کر لیا کرو. کلمہ پڑھ لو تاکہ آخری لفظ جو منہ سے نکلے کلمہ پڑھ کے سو جاؤ، تاکہ اگر موت آ جائے تو کلمے پہ موت ہو گئی تمہاری. کتنی بڑی باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. چونکہ ہم ان چیزوں کو، میرے دل میں وہ ویلیو نہیں ہے، ٹھیک ہے زندگی ہے چل رہی ہے، مر جائیں گے تو مر جائیں گے. تو ہاں وضو کر کے سونا، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہا گیا کہ ایسے کر کے سو. اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. وہم لہا سابقون، اور اس میں سبقت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں نیکی میں بھائی ہمیں آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں ہمیں دی ہیں، یہ صحت، یہ مال، اولاد، دنیا میں رہنے کے لیے ساری چیزیں، یہ ہوا، یہ پانی، ساری چیزیں، ایک ایک سانس اس کا احسان ہے. تو سانس روک دے گا، ہے نا. نماز تو 5 ہی وقت پڑھنے کو کہا ہے اس نے. سانس کتنی بار لیتے ہیں ہم دن میں، سوچ لیجئے. تو اس کے تناسب میں کتنا ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی کہ چلو 5 وقت پڑھ لو. سانس کتنی بار لیتے ہیں، ہر سانس رک جائے دوبارہ پھر آئے نہیں. اتنے میں کیا آکسیجن اور جتنی چیزیں ہمارے سو جاتی ہیں، اللہ نے وہ ہوا پیدا کیا. ایک ایک لمحہ اس کا احسان ہے، ورنہ اسی سے پر جی رہے ہیں، اس کی رحمت ہے. ہم چاہے جتنا بھی برائی کرتے جائیں. دیکھیے ہماری حالت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے چل میرے بندے برائی ہو گئی آ جا تو معافی مانگ لے. ہم معافی بھی نہیں مانگتے، اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی. چلو معافی مانگ لو، ہم تو معاف کرنے بیٹھے ہیں. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندے جس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اسراف کیا ہے، زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا. اللہ چاہتا ہے آ جائے میرا بندہ میری طرف لوٹ کے. یہ تعلیم ہے دیکھیے وہ جو انبیاء کے بعد جو دی جا رہی ہے، بڑوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ میرے بندے تم آ جاؤ. جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اتنی محبت سے ایک ماں بھی نہیں سمجھاتی ہے، اتنی بار 4 بار کہے کہ بولے گا جاؤ، نہیں مانتا تو کیا کریں گے ہم لوگ. یہاں اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا آ جاؤ، عذاب آنے سے پہلے آ جاؤ تم. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی وسعت سے زیادہ اس پر تکلیف نہیں دیتا. جتنی کر سکتے ہیں اتنا اسی کے لیے پرسی ہے اللہ کیا. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، میرے پاس کتاب ہے، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق بولتی ہے. یہ اس کتاب سے مراد اعمال نامہ ہے، یہ سب کا اعمال نامہ. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ڈیلی ایک پیج اعمال نامے کا ہم خود لکھ رہے ہیں. جس دن آخری ورق لکھ دیں گے نا تو وہی کتاب اللہ پکڑا دے گا کہ یہ پکڑو تمہارے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. وہ سورہ کہف میں وہ آیت ہے نا کہ بندہ کہے گا مال حاضل کتاب، جب دیکھے گا اپنی کتاب، مال حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، میرے زندگی کی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ایسی بات نہیں جو اس میں درج نہ ہو. یہ کیسی کتاب ہے؟ اب بتائیں تو رات کے اندھیرے میں ہم نے کتنی گناہ کیے، دن کی روشنی میں کتنے گناہ کیے، کہیں چھپ کے ہم نے کتنے گناہ کیے، کھل کے ہم نے کتنے گناہ کیے، سب وہاں درج ہے.
غور کیجئے کہ اگر یہ گناہ میرا، ہر شخص اپنے اوپر سوچے، کوئی یہاں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا جس کے اندر گناہ نہ ہو، ٹھیک ہے جی، سوچے کہ میرا صرف وہ گناہ، اللہ تو بہت دور کی بات ہے، چلو میرے بچوں کے سامنے آ جائے تو کیا ہوگا، ذرا سوچے ایک بار، میرے بچے کیا سمجھیں گے، ارے میرے باپ ایسے ہیں، اس کے سامنے تو ہم بہت شریف بنے ہوتے ہیں۔ اس قیامت کے دن وہ سارا کھل جائے گا سب کے سامنے، یہ ہے تمہارے اعمال نامے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے بار بار اعمال نامے کا ذکر کرتا ہے، تمہارے اعمال نامے ہیں۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، جو سچ بولتی ہے، جو حق بولے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی نیکی آپ کی چھپی رہ جائے یا کوئی برائی بڑھا کے لکھ دی جائے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، جو ہے وہ حق ہوگا، ظلم کسی پر نہیں ہوگا۔ ایک آیت اور، وقت کتنا ہو گیا، آج گھڑی نہیں رہا ہوں میں، 7:30 تو وقت ہو جائے گا۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، لیکن ایسا ہے کہ یہ لوگ جو نہیں مان رہے ہیں، ان کا دل جو ہے وہ دھوکے میں، غفلت میں پڑا ہوا ہے، وہ سوچ ہی نہیں رہے ہیں کہ مجھے ایسا بھی ہونا ہے۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اور ان کے جو اعمال ہیں اس کے برخلاف ہیں، ان کے جو اعمال ہیں اس کے خلاف ہیں، جو نبی بتا رہے ہیں یا جو اللہ بتا رہا ہے۔ حتیٰ، یاد رکھیے گا، اب اس کے بعد ایک منظر پیش کیا، حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم، یہاں تک کہ ہم پکڑ لیں گے۔ سب سے پہلے اللہ پکڑتا ہے، مترفی بتایا تھا ایک بار، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں سماج کے جو تھوڑا پیسے والے، عہدے والے، تھوڑا لوگ جانتا ہو، ذرا رسوخ والے لوگ، ان کو پیسے والے لوگ، ان کو مترفی کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ پکڑے گا ان کو، چونکہ انہی کے انفلوئنس میں اور لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ صحیح بتا دے تو پھر ہو جائے گا بہت سے۔ یاد رکھیے کہ اس میں خالی وہی لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے انفلوئنس میں سارے لوگ ہوتے ہیں۔ مترفیہم بالعذاب، جب اللہ عذاب میں ایسے ان لوگوں کو پکڑ لے گا، یہ عذاب وہی ہے، اپنے اعمال کا بدلہ ہے۔ اذا ہم یجأرون، تو وہ لگیں گے بلبلانے، چلانے، ارے یہ کیا ہو گیا۔ جب چاروں طرف سے گھر گئے تو انسان سوائے بلبلانے کے اب تو میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہ اللہ تجأروا اليوم، آج مت چلاؤ تم، ہم سمجھا سمجھا کے تھک گئے، مطلب یہ سمجھو، نبی بھیج کے، کتاب بھیج کے سب کچھ کہہ دیا، اب مت چلاؤ تم۔ انکم منا لا تنصرون، آج میری طرف سے، ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ قد کانت آیاتی تتلا علیکم، میری آیات تم کو پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی تھی۔ تتلا علیکم، میرا نبی تم کو پڑھ پڑھ کے میری آیات سناتا تھا، اور نبی کے بعد جو تمام لوگوں نے اتنی کتابیں لکھ کے لوگوں کو بتا بتا کے سناتا تھا۔ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ، لیکن تم الٹے پاؤں بھاگ رہے تھے۔ بس یہ سب ایسے ہی بکواس ہے، نعوذ باللہ۔ مستکبرین، تکبر میں، اور صرف یہی نہیں، مستکبرین بہی سامرن تہجرون، صرف یہی نہیں کہ بھاگتے تھے۔ سامر عربی میں کہتے ہیں، کھانا وانا کھانے کے بعد رات میں نا چوپال میں جو گپ بازیاں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں۔ مکہ میں بھی، مکہ میں کیا ہر جگہ چوپال ہوتا ہے، گاؤں میں لوگ اپنا بیٹھتے ہیں گرمی کے دنوں میں اور خاص کے، تو یاد رکھو کہ تم تکبر کے ساتھ بیٹھ کے رات میں گپ کیا کرتے تھے اور میرے خلاف اللہ کی آیت کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے، تو آج تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی، آ جاؤ لوٹ کے۔ بس یہاں پر میں بات ختم کروں گا۔ سامر، سین سے، ہاں، سامرن تہجرون، تو تم صرف تکبر ہی نہیں کرتے تھے، بھئی اللہ کی بات تو ہم نہیں مانیں گے، ایک تکبر ہے، اور بلکہ تم اس کے خلاف بیٹھ کے چمگوئیاں کرتے تھے، بیٹھ کے رات میں اپنے چوپال میں بیٹھ کے، اور رسول کے خلاف، فلاں کے خلاف، آج بھی جیسے ہوتے رہتا ہے، بہت سے کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے۔ یاد رکھنا کہ آج کوئی دن جب میرا عذاب تمہیں پکڑ لے گا تو پھر کہیں سے کوئی مدد نہیں آ پائے۔ یہاں پر بات ختم کرتے ہیں۔ بھائی یہ قرآن دیکھیے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.